الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فصل قائم کرنے کے بعد کہ جس میں انہوں نے ان صفات رب جل وعلا کا تذکرہ کیا ہے جن کا ذکر احادیث میں ہے۔ وہاں پر کچھ اصولی باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی ہی جامعیت اور اختصار کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو پچھلے درس میں کی جا چکی ہے، جس میں اس اہم ترین امر کا تذکرہ ہوا کہ سنت رسول اللہ میں بھی صفات رب جل وعلا کا اثبات ہے، اور سنت یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی تبیین کرتی ہے، قرآن کی رہنمائی کرتی ہے، قرآن کے لیے رہنما ہے اور اس کو بیان بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے، عبارت کے الفاظ یوں ہیں کہ وَمَا وَصَفَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّهُ من الاحادیث الصحاح التي تلقاها اہل المعرفة بالقبول وجب الایمان بها كذلك۔ اور آج میں اسی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی عبارت کی مختصر طور پر تشریح و توضیح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ صحیح احادیث کہ جن کو اہل معرفت نے قبول کے ساتھ لیا ہے، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب جل وعلا کی صفات بیان کی ہیں، ان پر، ان احادیث پر ایسے ہی ایمان واجب ہے۔ اس عبارت کو بلفظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی صفات رب جل شانہ کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ احادیث جو صحیح، ان احادیث کی دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کو اہل معرفت نے قبول کے ساتھ لیا ہے۔ اہل معرفت سے مراد محدثین کرام احادیث کی
معرفت اور جانکاری رکھنے والے کہ جن کا وڑھنا بچھونا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے، اسی کو لکھنا، پڑھنا، روایت کرنا اور اس کی چھان بین کرنا، صحیح اور ضعیف کی تمییز کرنا، جن کی شان انہی کو اہل المعرفہ یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ احادیث جو محدثین کے نزدیک درجہ صحت کی ہیں اور ان پر حکم صحیح کا لگایا گیا ہے، ان احادیث پر صفات کے سلسلے میں ایمان رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی یعنی جیسے قرآنی آیات سے اللہ تعالی والا کی صفتوں کا اثبات ہوتا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ایسے ہی احادیث کے ذریعے ثابت صفات پر بھی ایمان رکھنا ہم پر واجب ہے۔ اس سلسلے میں کچھ علمی باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس عبارت سے جو چیز صاف طور پر ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صفات کی صحیح احادیث پر ایمان واجب ہے، اور صحیح احادیث کی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ یہاں اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ دونوں شرطیں یہ ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہو، فی الاحادیث الصحاح آپ نے کہا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اہل معرفت نے اس کو قبول کے ساتھ لیا ہو، ان کو مانا ہو، تسلیم کیا ہو کہ یہ احادیث نبویہ ہیں، یہ فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو صحیح احادیث ہو اور علماء نے اس کو قبول کیا ہو، متن میں کوئی نکارت نہ ہو، ایسی حدیث کو ہم صحیح احادیث کہتے ہیں۔ اور اس کے مدلول پر جن امور پر وہ احادیث دلالت کریں ان مدلولات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ سنت سے متعلق ایک ضروری بات طلبا کو جاننی چاہیے، اہل علم کو اس کی معرفت رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک کو متواتر کہا جاتا ہے اور ایک کو آحاد کہا جاتا ہے۔ متواتر حدیث کی تعریف کتب مصطلح کے اندر ہم آپ پڑھ آئے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، جاننا چاہیے کہ کوئی بھی حدیث اس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں اور وہ بھی ہر طبقے روایت میں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال، یا جن سے اتفاقیہ جھوٹ کا صدور محال، اور یہ کثرت ہر طبقے روایت میں اسناد کے موجود ہو۔ تفصیل مصطلح کی کتابوں میں ہم آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور متواتر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے
کہ حدیث کا متن، اس کے الفاظ وہی ہو کہ جس کو سبوں نے روایت کیا ہو اور ان میں فرق نہ ہو. اور ایک متواتر معنوی ہے کہ لفظ تو متواتر نہیں ہے، لیکن جو اساسی امر ہے، جو اساسی موضوع ہے، جو اصل قضیہ ہے، وہ سب راویوں نے اور ہر طبقے روایت کے روات نے اس کو بیان کیا ہو. اسی طرح سے آحاد، اس کی تعریف یہ ہے کہ آحاد ایسی احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے روایت کرنے والے راویوں کی تعداد تواتر کی حد کو نہ پہنچتی ہو. اور اس کی بھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک مستفیض کہ اس کے بیان کرنے والے بہرحال کئی ایک ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں والی بات. اور یہی وہ حدیث ہے جو محدثین کے نزدیک مشہور کے ساتھ معروف ہے. اور احاد کی ایک قسم وہ ہے کہ جو مستفیض نہ ہو، یعنی اس کو اکا دکا راویوں نے ایسے ہی 1-2 راویوں سے روایت کیا ہو. ما ينقله الواحد من الآخر، جس کو ایک نے دوسرے سے بیان کیا ہو. یہاں پر جو بات ہمیں زیادہ اہمیت کے ساتھ بتانی ہے وہ یہ کہ احتجاج کے بعد، اس سے استدلال کے بعد میں ہمارے نزدیک متواتر اور آحاد کی بابت یہ مسئلہ ہے اور یہ مسلک ہے ہمارا، یہ مذہب ہے ہمارا کہ وہ تمامی ابواب شرع میں عقیدے کا ہو، خواہ معاملہ اصول دین کا ہو، خواہ معاملہ احکام اور معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، تمام کے اندر احادیث صحیحہ یہ حجت. متواتر ہے الحمدللہ، آحاد ہیں وہ احادیث لیکن ان کی سند صحیح ہے اور ان پر اہل معرفت نے صحت کا حکم لگا رکھا ہے. ان احادیث آحاد کو بھی ہم حجت مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مذہب اور ان کا قول یہی ہے کہ وہ احادیث آحاد کو صحت کی شرط کے ساتھ قبول کرتے ہیں، خواہ معاملہ یہ تقاضیات کا ہی کیوں نہ ہو. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی اس عبارت میں اساسی طور پر، بنیادی طور پر اسی نکتے ہی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ احادیث صحاح کہ جن کو اہل معرفت نے قبول کے ساتھ تلقی کیا ہے اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب جل وعلا کی کوئی صفت بیان کی ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. بات اگر تکرار کے ساتھ کہی جائے تو وہ یہی ہے کہ الاحادیث الصحیحہ، احادیث صحیحہ خواہ متواتر ہو یا آحاد ہو، صفات کے بارے میں ہمارے لیے حجت ہے اور ان سے صفات باری تعالی کا اس بات ہوگا. مثالیں کئی ایک دی جا سکتی ہیں. مثلا عقیدے کے باب میں بطور مثال حدیث متواتر حدیث نزول ہے کہ اس حدیث نزول اے نزول الرب الى السماء الدنیا والی حدیث کو کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یہ حدیث متواتر. اس کو 28 صحابہ نے
کہ جن میں سے کچھ متقدم الاسلام ہے، کچھ متاخر الاسلام ہے، ان سب نے نزول والی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ اور یہ بات پہلے ہی بتائی گئی کہ متواتر کچھ ان میں سے لفظی، کچھ ان میں سے معنوی ہے۔ مثلا متواتر معنوی کی مثالوں میں دعا کے اندر ہاتھ اٹھانے والی حدیث یہ متواتر ہے معنوی طور پر۔ اسی طرح سے حدیث خروج و ظہور مہدی یہ متواتر ہے معنوی طور پر۔ اسی طرح سے نزول مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کی حدیث یہ معنوی طور پر متواتر ہے۔ بات احادیث احاد کی اگر ہم کریں کہ جن کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ دو قسمیں ہیں، مستفیض اور غیر مستفیض، تو قبولیت احادیث احاد کا معیار ہمارے سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ اگر صحیح ہو سند اور اہل معرفت نے اس کو قبول کے ساتھ لیا ہو تو پھر ان کے مدلول پر ایمان واجب ہے۔ اور مجھے یہی بات سب سے اہمیت کے ساتھ پیش کرنی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی روشنی میں کہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ خواہ متواتر ہوں یا اس سے قطع نظر وہ احاد ہوں، اگر وہ صحیح الاسناد ہیں اور ان کو محدثین نے قبول کے ساتھ اخذ کیا ہے اور اس کی تلقی کی ہے تو وہ حجت ہے، حتیٰ کہ مسائل اعتقادیہ میں مثلا صفت رب جل وعلا کے اس بات میں۔ صحیح حدیث کی یہاں میں تعریف کی طرف اشارہ صرف کر دوں، ورنہ مسئلہ اس وقت ہمارا موضوع اور ہے۔ حدیث، اصول حدیث اور مصطلح الحدیث کے مسائل پر تفصیلی بحث مقصود نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث کی جو مشہور تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کو عادل ضابط راوی اپنے ہی جیسے عادل و ضابط راوی سے بیان کرے، اور یہ ہے عدالت و ضبط والی بات ہر طبقے روایت کے راویوں کے اندر ہو اور حدیث شاذ نہ ہو اور نہ اس کے اندر کوئی علت قادحہ غامضہ قادحہ فی الصفت صحت ہو، اسی کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ مسئلہ آتا ہے حدیث حسن کا، جس کے بارے میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کسی نہ کسی نوع کا ضعف ہوتا ہے، یا محدثین کے نزدیک اس بات میں اختلاف ہوتا ہے، اس بات میں کہ بعض اس کی تصحیح کرتے ہیں، بعض تضعیف کرتے ہیں۔ لیکن جب حدیث حسن کو بھی اہل معرفت یعنی محدثین کرام رحمہم اللہ کے یہاں تلقی بالقبول حاصل ہو تو اس پر اصلاً صحت ہی کا حکم لگایا جائے گا، اور ان سے عقائد و احکام و دیگر امور شرعیہ کے اندر حجت مانا جائے گا۔ اتنی سی تمہید کے بعد گرچہ بعض عقیدہ واسطیہ کے شارحین نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ فضیلت الشیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ کی شرح اللوہاری بہیہ کے اندر بڑی نفیس بحث ہے، طلباء اور علماء اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ درس کا لب لباب آپ کے سامنے، آج کے درس کا لب لباب یوں پیش کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس عبارت کا، جس کو میں نے ابھی شروع میں پیش کیا اور جس کے ارد گرد میری گفتگو جاری ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ جن صفات پر صحیح حدیث دلالت کرے ان صفات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، ایسے ہی جیسے کہ ان صفات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے جن کا اثبات نصوص کتاب اللہ سے ہوتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا طریق ہے، یہی ہم اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے اندر اللہ جل وعلا کی صفات میں سے کسی صفت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہمارے لیے قبول ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بے چونو چرا۔ یاد رہے کہ اہل سنت کے مخالفین کا نظریہ اور ان کا قول و مذہب اس سلسلے میں الگ الگ ہے۔ مثلا معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ عقائد صرف قرآن سے یا حدیث متواتر ہی سے لیا جائے گا، اور یہی معتزلہ، فلاسفہ اور دیگر طوائف منحرفہ واللہ ضائغہ کا یہی قول ہے، اور ان کا قول اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مردود ہے اور وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اشعریہ، کلابیہ وغیرہ کا جو نظریہ ہے اور ان کا قول و مذہب جو اس سلسلے میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث احاد تو مانتے ہیں، مگر عقائد میں جب حدیث احاد سے تشبیہ و تجسیم لازم آئے تو ہم اس کی یا تو تفویض کریں گے یا اس کی تعویل کریں گے، اس کو اس کی ظاہری معنی سے پھیریں گے۔ اور ان کا اپنا قول ہے جس کا ذکر ان کا اپنا ایک شاعر اپنے عقیدے کے منظوم شعر میں یوں کہتا ہے کہ کل نفس اوہمت تشبیہ اولہ او فوضہ ورن تفویضا، کہ ہر نفس، بالخصوص حدیث کا کوئی بھی نفس جس سے تشبیہ کا وہم پیدا ہو رہا ہو، اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کی تفویض کی جائے گی، اور تفویض ہی کو اپنا مذہب بنایا جائے گا۔ اور تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کا اس بات معانی سے بالکل الگ کر کے لفظ مجرد من المعنی والی بات کو تفویض کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان کلابیہ، اشعریہ کے مذہب کی ترجمانی کرنے والے اس شعر میں در حقیقت احادیث صحیحہ کے مدلولات کی نفی اور اس کا سلب اور اس کا انکار مقصود ہے کہ اگر حدیث احاد ہے تو مسئلہ اعتقادیہ میں، صفات الرب جل وعلا میں، امور مغیبہ میں ان کے ظاہری معنی کو مراد نہیں لیا جائے گا، اس کی تعویل یا تفویض کی جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آخر قول رسول کو اگر صحت کے ساتھ ثابت ہے تو اس پر اگر نہیں ہم ایمان رکھیں گے تو آخر کس کے قول کو قبول کیا جائے گا، کس کا قول مانا جائے گا؟
کس کا لیا جائے گا؟ اسی لیے بعض انہی اشعریہ کلابیہ ماتریدیہ کے ائمہ میں سے بھی بعض نے آخر میں یہ اعتراف کیا ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت صفات پر بلا تمثیل، بلا تشبیہ اور بلا تفویض یا بلا تحریف ایمان رکھنا ہی اصل مسئلہ ہے اور وہی ثابت ہے۔ امام جوینی نے کہا کہ میں بہت سارے مسائل کے اندر ایک مدت تک حیرانی کا شکار رہا، لیکن غور و فکر اور تدبر اور تأمل کے بعد یہی واضح ہوا کہ احادیث سے ثابت شدہ صفات باری تعالی میں در حقیقت نہ کوئی تشبیہ ہے، نہ تمثیل ہے اور نہ تحریف ہے اور نہ اس کی کوئی بات ہے، بلکہ اس کا اثبات ایسے کیا جائے گا جیسے کہ ان سے ان صفات پر دلالت ہوتی ہے۔ یہ امام الحرمین جوینی کا ایک لمبا سا قول ہے، ہاں، جس کا لب لباب یہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ان تمام صفات پر ہم ایمان رکھیں اور رکھتے ہیں یقین کے ساتھ، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی کتاب میں موصوف کیا ہے یا اس کے رسول نے اپنی صحیح احادیث کے اندر موصوف کیا ہے، کہ جن احادیث کو اہل معرفت نے قبول کے ساتھ لیا ہے۔ فَهَذَا هُوَ طَرِيقُنَا وَمَنْهَجُنَا وَمَذْهَبُنَا وَقَوْلُنَا۔